صلوات اللہ علیہم اجمعین والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس جو ابھی سے ہمارے دل اور ہمارے چہرے خوش نظر آ رہے ہیں، یہ خوشی ہماری غدیر کے دن اوج پر پہنچے گی اور زندگی کا سب سے خوبصورت دن اور سب سے خوبصورت عید ہم نزدیک جو ہے محسوس کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہ غدیر کے جشن کی خوشیاں جیسے خدا و اہل بیت چاہتے ہیں ویسے منانے کی ہم سب کو توفیق حاصل ہونے کے لیے، اس ولایت کی قدر ہم سب کو جاننے کے لیے اور اس ولایت کی حفاظت زندگی کے آخری دم اور آخری سانس تک انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا ہونے کے لیے، اور یہ ولایت کی عظیم نعمت اپنے بچوں میں اور اپنے نسلوں میں امانت کی شکل میں ان تک پہنچانے کی سعادت ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے جتنے بھی طرفدار اور خدمت گزار غدیر و ولایت ہیں ان کی خدمات کی قبولیت کے لیے، اور جو بھی دشمن ولایت و غدیر ہیں ان کی ہدایت کے لیے، وارث غدیر کی سلامتی اور وارث غدیر کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. ابھی جو ہر ہفتہ الہادی سینٹر میں کلاسوں کا جو سلسلہ ہے، ان کلاسوں میں ہم عرض کر رہے تھے کہ ہر غدیر کی خوشی منانے والے کو 3 آیتیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ پوچھ لے کہ تم جو غدیر منا رہے ہو یہ کیا ہے، تو کم از کم 4-5 منٹ ان کے سامنے ہم کچھ بتائیں. اب وہ مانے نہ مانے وہ اس کا مسئلہ ہے. جب غدیر میں رہ کے کچھ لوگ مکھر گئے تو ہماری بات کا کیا ہے. ابھی ابو طالب پڑھ رہے تھے کہ نبی جانتے تھے خصلتیں بھگوڑوں کو بٹھائے جا رہے ہیں، اب تو ہم کو بٹھا نہیں سکتے. ہمارا کام ہے سنانا، ماننا نہ ماننا ان کی قسمت ہے. اگر خوش قسمت ہوں گے تو مانیں گے، اگر بد قسمت ہوں گے تو نہیں مانیں گے. لیکن کم از کم انسان اپنے اعتبار سے اپنا وظیفہ اور اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے مختصر بتائے. تو 3 آیتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے جب نبی مکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے حج انجام دینے کے لیے، تو اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ اے رسول اس سفر کے دوران جہاں پر آپ وقت مناسب دیکھیں، جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. جب نبی نے وہ پیغام پہنچا دیا تو اللہ نے آیت نازل کی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج وہ پیغام جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا قوم تک پہنچ گیا ہے،
آج میرا دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اب یہ اعلان ہو گیا، اعلان کے بعد اللہ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب ان دو اعلانوں کے بعد نبی نے مبارکبادیاں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جو 3 دن تک چلا سلسلہ یہ۔ تو ایک صاحب خود اٹھ کر آئے یا کسی نے ان کو اکسا کر بھیجا، جا کے کہا کہ نبی کے سامنے جا کے عرض کرو کہ اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے ہے تو اسی وقت آپ اللہ سے کہیں کہ مجھ پر عذاب کریں۔ اگر عذاب آ جائے اسی وقت سب کی نگاہوں کے سامنے تو مطلب یہ ہے کہ پیغام اللہ کی طرف سے۔ اگر عذاب نہ آئے تو مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام آپ کی طرف سے ہے۔ جب اس نے کہا یہ بات تو ابھی اس کی زبان سے جملے ختم ہی نہیں ہوئے تھے، آسمان سے پتھر گر گیا، بندہ واصل جہنم ہو گیا، جس کا نام حارث ابن نعمان، حارث ابن نعمان۔ تو پتھر نازل کر کے، پتھر بھیج کے اس کو واصل جہنم کر کے پھر اللہ نے ایک آیت بھی بھیجی، سورہ معارج کی آیت نمبر 1 2 3 شروع کی۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے کنفرم عذاب کا سوال کیا۔ جو عذاب ولایت کو ماننے سے ٹل جاتا ہے، نہ ماننے سے، چاہے یہاں چاہے وہاں، ملنا تو پکا ہے۔ اب اس نے تتکال میں جلدی میں مانگا تھا، انہیں بھیج دیا۔ اگر یہاں نہ ملتا تو وہاں تو تھا ہی اس کا۔ جو عذاب اسے ٹلنے والا نہیں تھا وہ عذاب ہم نے اس کا بھیج دیا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اور سورہ معارج کی آیت نمبر 1 2 3 جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو یہ ہو، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے تو کہیں یہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ آیت پڑھے کہا کہ اس میں تو نہ غدیر کا کچھ نام ہے، نہ امیر المومن کا کچھ نام ہے، نہ رسول خدا کا کچھ نام ہے۔ تو آپ اس سے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک نقضی جواب کہتے ہیں، علمی اصطلاح میں، علمی زبان میں اس کو نقضی جواب کہتے ہیں۔ نقضی جواب یعنی منہ توڑ جواب، یعنی بندہ ایک ایسا جواب دو کہ آگے والا کی زبان بند ہو جائے۔ یہ جواب ایسا، ایک مثال دیں گے آپ کی خدمت میں کہ نقضی جواب کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نقضی جواب میں بس ایک بندے کا نظریہ ہوتا ہے جو آگے والے کے اخلاق اور اس کے خصلت کو دیکھ کر بتانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے بزرگ مذہب شیعہ کے عالم کو ایک وہابی فکر رکھنے والے عالم نے مناظرے کے لیے بلایا۔ مناظرے کے لیے بلانے کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب دونوں عالم تھے، ایک ساتھ بیٹھ گئے ٹیبل پہ، اس طرف ایک عالم، اس طرف ایک عالم۔ گفتگو کا آغاز پتہ نہیں کیسے تھا، قرآن کیا جاتا تھا کہ کون شروع کرے گا، تو قرآن اس عالم کے نام پہ نکلا۔ تو اس نے کہا کہ بسم اللہ شروع کریں سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ذہنی جو ہے خلل ڈالنے کے لیے کہ بندے کا ذہن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، تو اس نے شروع کر کے کہا کہ شیعہ اور کتے میں کتنا فاصلہ ہے، کیا فرق ہے شیعہ اور کتے میں؟ ہم ہوتے تو کیا پڑھ دیتے، بیوقوف آدمی علمی سوال کرنے کے لیے بیٹھا، تو علمی سوال کریے کیا باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک ٹیبل کا میں شیعہ تو کتا ختم۔ شیعہ اور کتے میں کتنا فرق ہے؟ تو کہا ایک ٹیبل کا میں شیعہ۔ یہ نقضی جواب ہے۔ جب الٹے سیدھے سوال ہوں گے جواب، اگر کوئی پوچھے کہ ہاں فلاں فلاں کہاں ہے، بھائی مولا امیر کا نام غدیر لکھا ہوا نہیں ہے، تو آپ کا پورے قرآن میں بتاؤ کہ 2 رکعت صبح کی نماز کہاں ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نبی نے بتایا کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ نے کہا اعلان کرو، نبی نے ہاتھ اٹھا کے بتایا اعلان کیا کرنا ہے۔ وہ بھی نبی نے بتایا، وہ بھی نبی نے بتایا ہے، یہ بھی نبی نے بتایا ہے۔ اگر 2 رکعت نماز تو قرآن میں ڈھونڈ کے دے دو، ہم غدیر ڈھونڈ کے دے دیں گے۔ لفظ
اگر معنی وہاں پر ہے، بیان نبی کا وہاں پر ہے، وضاحت نبی کی وہاں پر ہے، تو یہاں پر بھی ہے۔ 2 رکعت نماز کو ماننا اور یہاں بھی مانو۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر مسئلہ ہے، تم آدھی بات مانتے ہو آدھی بات نہیں مانتے ہو۔ خدا بھی جانتا تھا اس بات کو، اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت اللہ نے نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھے قرآن پر عمل کرتے ہیں، آدھے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر صحیح ایمان ہے تو پورے قرآن پہ عمل کرو۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کا کچھ جو ہے وضاحت اس کی ہو، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیں، ٹھیک۔ تو یا ایھا الرسول بلغ، اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو بہت سارے خطاب کیے، یا ایھا النبی، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو ہر پیغام کے لیے اللہ نے ایک الگ خطاب انتخاب کیا۔ تو یہاں غدیر کا پیغام پہنچانے کے لیے جو اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دیں۔ یا اللہ تو نے کیوں نہیں کہا اے نبی پہنچا دیں؟ تو نے کیوں نہیں کہا جیسے کمل میں آ گئے تو کہا یا ایھا المزمل، کچھ الگ حالت نبی کی، جو حالت میں تھے اسی حالت میں۔ تو یہاں پر اللہ حج سے آ رہے تھے نبی، کوئی حج کے بارے میں خطاب دے دیتا، سفر میں تھے نبی، سفر کے مناسبت سے کوئی خطاب دے دیتا۔ تو کہا رسول ایک ذمہ داری ہے، یہاں پر ذمہ داری دے رہا ہوں تو ذمہ دار کا لقب میں دے رہا ہوں۔ رسول کا مطلب ایک پیغام کسی سے لے کے کسی سے پہنچانے والا۔ رسول کا جو ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں پیغمبر، پیغام لے جانے والا۔ پیغام لے جانے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جیسے لیا ہے ویسے درمیان میں کچھ انگلی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے بتایا، میں ذمہ داری کے دے کے بتا رہا ہوں، جو کچھ غدیر میں رسول نے کیا ہے وہ میرا ہے، اس لیے کہ پیغامبر ہے۔ یہ خطاب اس لیے رسول، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ عربی زبان میں ایک چیز دوسری جگہ پہنچانے کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب مرحومین کی مجلس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے مرحومین کی مجلس سے؟ مجلس کا نام کیا دیتے ہیں ہم؟ ایصال ثواب۔ کیا ہے معنی ایصال ثواب کا؟ ایصال ثواب یعنی ثواب کو پہنچانے والی مجلس۔ ہم ایک کام کر کے ایک ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، اب یہ ثواب اس مجلس کے ذریعے کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں ہم؟ اپنے مرحومین کو۔ تو ایصال ثواب یہاں پر کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الرسول ایصل، اے رسول پہنچا دے۔ یہاں پر پہنچانا ثواب پہنچایا نہیں پہنچایا ہم نے، لیکن یہاں پر ہم نہیں کہتے کہ بلغ ثواب یا ابلاغ ثواب، مجلس ابلاغ ثواب ہو رہی ہے، نہیں۔ جو بھی بندہ استعمال کرتا ہے کیا استعمال کرتا ہے؟ مجلس ایصال ثواب، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیں۔ کیا فرق ہے ایصال میں اور بلغ میں؟ اور ہم ایک اور بھی لفظ کہتے ہیں ابھی جو ہم نے نام لیا ملعون کا، حارث ابن نعمان۔ حارث ابن نعمان پتھر کے گرنے سے کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں کہتے ایصال جہنم؟ کسی سے سنا آپ نے کہا ہو کہ یزید ایصال جہنم ہو گیا؟ وہاں کیا کہتے ہیں ہم؟ واصل، جہنم کو پہنچ گیا۔ واصل کا معنی بھی ہے پہنچنا، ایصال کا معنی بھی ہے پہنچانا یا پہنچنا، بلغ کا معنی بھی ہے پہنچنا۔ پہنچا دو اے رسول پیغام، بلغ۔ ثواب پہنچا رہے ہیں، ایصال ثواب۔ پہنچ گیا جہنم کو، واصل جہنم۔ کیا فرق ہو گیا تینوں میں؟ معنی تینوں کا کیا ہے؟
پہنچنے کے معنی دے رہے ہیں، لیکن فرق زمین سے آسمان کا ہے. واصل جہنم میں اب ایک مثال دیں گے ہم آپ کی خدمت میں. ہم چاہیں کہ کسی آپ میں سے کسی یہاں حاضر مومن کو ایک قلم پہنچائے، تو قلم پہنچانے کے 3 راستے ہم اپنا سکتے ہیں. پہلا راستہ، ہم نے قلم اٹھایا، سمجھے جیسے ہم ابو طالب کو دینا چاہ رہے ہیں، قلم اٹھا کے پھینک دیا، لو بھائی قلم پہنچا یا نہیں پہنچا؟ قلم یہاں سے وہاں کو پہنچا یا نہیں پہنچا؟ یہ ایک طریقہ ہے پہنچنے کا. دوسرا ہم نے کہا کہ کسان صاحب تھوڑا پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ قلم پہنچ گیا. ایک مرتبہ ہم اٹھے، یہ لے آپ کا قلم، آپ لیجیے قلم. تینوں جگہوں پر قلم کیا ہو گیا ہے؟ پہنچ گیا ہے. لیکن آپ تینوں کو برابر مانیں گے؟ احترام کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے تینوں میں کیا فرق ہو گیا؟ پہلے میں قلم پہنچا لیکن عزت نہیں تھی. آپ کہیں گے کہ یا تو موڈ نہیں تھا مولانا صاحب کا، یا ناراض تھے، کیوں یہ کام کیا؟ تو جہاں ایسے کیا جاتا ہے عمل، ناراضگی میں، غصے میں، سزا میں کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں واصل. تو یزید کو، حارث کو کیا کیا گیا ہے؟ واصل جہنم کیا گیا سزا دیتے ہوئے. جہاں سزا کی بات ہوتی ہے وہاں واصل، ناراضگی کی بات، ذلت کی بات جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں واصل. یزید واصل ہے، جہاں دھکے دے کے پہنچایا جائے نکلو جہنم کو، تو یہ واصل جہنم ہو رہی ہے. ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب ہم جو مرحومین کی مجلس کے لیے کہتے ہیں، یہ جو ایذان بھائی کا طریقہ تھا، یہ ایصال ہے. ٹھیک، کیوں؟ ہم مجلس انجام دے رہے ہیں کہ ثواب ہم پہنچا رہے ہیں. ہم نے لے جا کے قبر پہ کہا، لے بابا جان بسم اللہ، آپ کا ثواب کیا ہے نہیں معلوم ہم کو، وہ کیا مل رہا ہے بابا جان کو نہیں معلوم. اگر بابا اندر سے لو اللہ بیٹا کہے تو بھاگ جائے، اگر بابا کہے بیٹا تو ثواب لینے کی جگہ بابا جان ٹھیک ہے آپ وہی کر رہے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ثواب کو جو مجلس ہم اعلان کرتے ہیں، سمجھیں ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے مجلس کریں، جس مرحوم کا نام، سب میرے والد صاحب کا نام ظاہر علی ہے. اگر والد صاحب کی مجلس کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ مجلس عزائے ظاہر علی برائے ایصال ثواب. کیا لکھا جاتا ہے؟ اعلان کیا ہوتا ہے؟ مجلس عزائے حسین برائے ایصال ثواب مرحوم میر ظاہر علی. مجلس کس کی ہو رہی ہے؟ حسین کی. ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایصال ثواب کر رہے ہیں. ہم کریں مولا ہم نے مجلس کی ثواب آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ لے جا کے ہمارے مرحوم تک پہنچا دیں. آپ ہیں، آپ کا کرم ہے، ثواب ہے، جتنا آپ دینا چاہیں دے. یہ ایصال ثواب ہے. لیکن ہم خود اٹھ کر آگے جائیں اور قلم پیش کر دیں، اس کو کہتے ہیں بلغ. اللہ نے فرمایا اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ. یہ عمل دوسروں کے حوالے نہ کریں، بے نفس نفیس آپ خود پہنچائیں. اس لیے کہ پیغام بڑا ہے، پیغام عظیم ہے، تو پہنچانے والا بھی عظیم ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے. تو آپ پہنچائیں. نبی کریم کی ذات عظیم، پیغام بہت عظیم پیغام. اب لینے والوں کے ظرف بھی کیا چاہیے. اب جو غدیر کو مانتے ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ظرف ایمان بڑے ہیں، اس لیے کہ بڑا پیغام لینے کی استطاعت، قابلیت ہمارے اندر ہے. اور جو انکار غدیر کر رہے ہیں یا غدیر سے بھاگ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر غدیر سنبھالنے کی قابلیت نہیں ہے. اسی مفہوم کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں ڈھالا ہے. ہمارے بچے نے یہ منقبت پڑھی تھی تھائی لینڈ میں کہ
کفیل شاعر صاحب کا نام اس میں آخر جو مقطع لکھے، کفیل حب علی جس میں آ نہیں سکتی، کفیل حب علی جس میں آ نہیں سکتی، وہ دل ہے تنگ بہت اس میں کیا سمائے غدیر، وہ دل ہے تنگ بہت اس میں کیا سمائے غدیر۔ تو غدیر کو لینے کے لیے ظرف ایمان انسان کا بڑا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو بات آپ تک پہنچی ہے، جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے، وہ پیغام آپ پہنچا دیں، اس لیے کہ آپ رسول ذمہ دار ہیں اور خود آپ بنفس نفیس پہنچائیں، اس لیے کہ بلغ کہا اللہ نے، کسی اور کے حوالے نہ کریں۔ بہت سارے ایسے پیغام تھے جن پیغاموں کو نبی اصحاب کے ذریعے پہنچاتے تھے، تاکہ آپ جائیں یہ یمن کے لوگوں کو پیغام پہنچا دیں، اللہ کا پیغام آیا ہے، یہاں پر ایصال پیغام ہو رہا ہے۔ لیکن غدیر کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ خود پہنچائیں، آپ کو خود پہنچانا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ، یہ ایک آیت جس کے یہ الفاظ ہیں۔ اور یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک حدیث ہے کہ شیطان اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ چیخ مار کے رویا ہے، یا 3 مرتبہ شیطان چیخ کر رویا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ 3 جگہ کہاں پر تھے جب شیطان چیخ مار کے رویا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ پہلا وہ مقام تھا جب اللہ نے کہا کہ نکل جنت سے۔ تو جنت کی سہولتوں میں رہنے والا معلوم تھا کہ یہ دنیا کیا مصیبتوں کی جگہ ہے، کیا آفتوں کی جگہ ہے، کیسے کیسے لوگوں سے اگر آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ ہم نے ایک لطیفہ پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کو بھی پاگل بنا دیتے ہیں، اتنے ماہر ہوتے ہیں اپنے کاموں میں۔ ایک بندہ شیطان نے ٹارگٹ کیا کہ کل اس کو بہکانا ہے، 4 بجے جا کے بیٹھ گیا سراہنے کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھے گا تو سلاؤں گا اس کو۔ ابھی انتظار کر رہا تھا شیطان کہ ابھی اٹھے گا، سورج طلوع ہے، اٹھا ہی نہیں، کہ چلو ابھی میرا کام یہاں پہ نہیں ہوا، دوپہر میں کاموں میں بزی کر دوں گا اس کو۔ وہاں پر بھی دیکھا کاموں میں اتنا بزی ہے کہ خیال ہی نہیں نماز کا۔ جاتے جاتے کہا بھائی تو میرا باپ نکلا، تو نے میرا ٹائم ویسٹ کروا دیا۔ میں آگے کچھ ایسے بھی لوگ، شیطان کو معلوم تھا کہ جا کے کیسے کیسے لوگوں کا سامنا کرنا ہے دنیا میں۔ رونے لگا۔ جنت جیسی پرسکون پرامن جہاں پر نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی بلا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ایسی جگہ چھوڑ کے دنیا میں آ رہا تھا شیطان، تو رونے لگا چیخ کر۔ دوسرا مقام جب نبی کو نبی بنایا گیا، اعلان رسالت جس دن کیا گیا 28 رجب یا 27 رجب، شیطان چیخ کر رویا۔ اس کے لشکر نے پوچھا کہ جناب کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا کہ اب نبی پیغام پہنچانا شروع کر دیں گے تو میری طرف آنے والوں کی تعداد اب تھوڑا سا مجھے زیادہ لوگوں پر کیا کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اب آسانی سے آنے والے نہیں، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں ظلمت کے اندھیرے کو نکال کر نبی ہدایت کا نور دے دیں گے۔ اب میرے لیے تھوڑا سا سخت ہو جائے گا، اور بعض لوگ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بلکہ میرے لیے ناممکن ہو جائے گا آج کے بعد کچھ لوگوں کو بہکانا۔ ہم ولایت جیسی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے، لیکن اس ولایت کی نعمت کی قدر حقیر کو اپنے آپ سے سوال کریں، ہمیں اس نعمت ولایت کی قدر کتنی ہے؟ جناب ابو اسود دعیلی امیر المومنین کے بڑے معتبر صحابی، یہ وہ صحابی ہیں، امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ابو اسود لوگوں کو پڑھنے میں قرآن پاک دقت ہو رہی ہے، تم قرآن پاک کو زیر زبر لگا دو۔ حکم امیر المومنین سے ابھی جو آج قرآن میں ہم زیر زبر پڑھ رہے ہیں ابو اسود دعیلی نے لگائے ہیں۔ ایسا عظیم صحابی جس کے حوالے امیر المومنین نے قرآن کر دیا تھا کہ اس کا زیر زبر لگاؤ، تو ابو اسود دعیلی کی ایک چھوٹی بچی تھی جس کی عمر 8-9 سال، کم سن بچی۔ ابو اسود باہر گئے ہوئے تھے
کسی کام سے، تو معاویہ نے ابو اسود کے گھر حکومت کی طرف سے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھیجا. اس وقت کی جو نیچرل مٹھائی تھی، تو یہ تو چھم چھم بم چھم تو نہیں تھے اس وقت. جو مٹھائی ہوتی تھی، کہا جاتا کہ نبی اگر من کرتا میٹھا کھانے کا تو کھجور کھا لیتے. تو آج تو ماشاءاللہ تو شہد کا ڈبہ بھیج دیا. بچوں کا مزاج ہوتا ہے، کسی بھی بچے کو آپ چاکلیٹ دے دیں جو اس کو پسند ہے، تو وہ ماں باپ سے نہیں پوچھے گی کہ دینے والا دوست ہے، دشمن ہے، چاہنے والا ہے، کیا غرض سے اس کو چاکلیٹ مل گیا تو کھانا ہے بس بچی کو. تو ابو اسود دوائلی کی بچی کو جیسے شہد کا ڈبہ ملا تو اس نے پہلی فرصت میں ڈبہ کا ڈھکن کھول دیا، انگلی ڈبے میں کر کے اپنے منہ کے قریب لے جا رہی تھی بچی. ابو اسود دوائلی گھر میں آ گئے. کہا بیٹا رک جاؤ. کہا بیٹا شہد تو گھر میں نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ کہا بابا کوئی صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو میں نے کہا کہ تحفہ ہے تو لے لیں گے. کہا دینے والا کون تھا بیٹا؟ کہا وہ حکومت کی طرف سے آیا تھا، معاویہ کا کوئی کام کرنے والا بول رہا تھا. امام نے جناب ابو اسود دوائلی نے کہا پھینک دو کچرے میں. کچرے میں پھینک دو، زہر ہے بیٹا. تو بچی نے غور سے ڈبے کو دیکھا. کہا بابا شہد ہے، شہد ہے. جناب ابو اسود نے پلٹ کر کہا بیٹی زبان کے لیے شہد، ایمان کے لیے زہر ہے. کیا بات ہے، زبان کے لیے شہد ہے، یہ اندر چلے جائے گا تو ایمان اور ولایت کے لیے زہر ہے. ہم کتنا شہد لے رہے ہیں، کتنا زہر لے رہے ہیں. یہ زبان کا زہر ہے، آنکھوں کا زہر ہے، کانوں کا زہر ہے. امیر المومنین کی کسی معصوم کی روایت ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس گناہ کے ارادے سے واپس نہیں آیا ہوتا ہماری ولایت باہر آ جاتی ہے. اس لیے کہ گناہ کا ارادہ نجس ہے اور ہماری ولایت پاک ہے. نجس ارادے میں ہماری پاک ولایت نہیں رہتی. اس لیے امام نے فرمایا لوگوں کے ایمان دو طرح کے ہیں، کچھ لوگوں کے ایمان امانت ہیں، کچھ لوگوں کے ایمان ان کے ذاتی ہیں. کہ مولا یہ بھی امانت کون لوگ ہیں کہ امانت کا، جن کے ایمان آنا جانا کرتے ہیں وہ مستودع ایمان ہے، یعنی ٹیمپرری ایمان ہے ان کے پاس. آ گیا چلا گیا، آ گیا چلا گیا. اگر وہ جانے والی حالت میں بندہ اللہ کو موت آ جائے اس کی تو چلا گیا، گیا انسان، ایمان نہیں ہے اس کے پاس. اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم بار بار یہ دعا کریں پروردگار وہ ہماری آخری سانس ولایت پر نکلے. ماشاءاللہ. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. پروردگار کہیں ایسے نہ ہو کہ آنے جانے والے مسئلے میں کہیں ایسے وقت ہمیں موت آ جائے جس وقت یہ حالت ہو گئی. تو بدبختی ہے، اس کے بعد کوئی نجات نہیں ہے. ابو اسود دوائلی نے کہا کہ بیٹا یہ زبان کے لیے شہد ہے، ایمان کے لیے زہر ہے. تو ابو اسود دوائلی نے تو بچی نے جواب دیا، کیا پیارا جواب دیا. بچی نے کہا بابا جان اچھا میرا پیغام جا کے آپ مردوں میں پروگرامز میں جاتے ہیں، پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اگر معاویہ کی تقریر میں آپ جاتے ہیں تو میری طرف سے معاویہ کو یہ پیغام دے دے معاویہ ہم ولایت شہد کے ڈبے سے دینے والے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں 7-8 سال کی عمر میں جناب ابو اسود دوائلی نے اپنی بچی کو ولایت کی وہ کتنی قدر بتائی تھی. انجانے میں چھیننے کی کوشش کی گئی. جب بچی آگاہ ہو گئی تو کہا بابا میرا پیغام حاکم وقت کو پہنچا دیں کہ ولایت ایک ڈبہ شہد سے خریدی جانے والی نہیں ہے. یہ جو قدر جان لیتے ہیں تو قدر جاننے کے لیے ہم کو یہ دیکھنا اور ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ اس ولایت کی برکت سے ہمیں کیا کیا اللہ کی نعمتیں، کیا کیا ہمیں اللہ کی طرف سے برکتیں ملی ہیں. تو آج جس بات کو غدیر شناسی کے عنوان سے جو پروگرام آج الہادی میں منعقد ہے تو آپ کی خدمت میں 3 آیتیں آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں. آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ معارج کی آیت نمبر 1، 2، 3. اگر آپ حدیثوں میں جا کے دیکھیں گے تو حدیثوں کی تعداد بے انتہا ہے، بندہ گن نہیں سکتا. جو مختصر سے کلپس ہم نے غدیر کے پیغام تک پہنچانے کے لیے اپنا جتنا مولانا توفیق دی حق ادا کرنے کے لیے جو ہم نے کچھ ویڈیوز بنائے تو اس میں یہ بات ہم نے کوٹ کی تھی کتاب الغدیر جو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. خدا کروڑ رحمت نازل کرے علامہ امینی کی قبر پہ اور آپ کی روح کو
اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. جو خدمت آپ نے غدیر کے لیے انجام دی ہے، 50 سال محنت کی ہے الغدیر کتاب لکھنے کے لیے. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہیں غسل دینے کے لیے لے جایا گیا علامہ امینی کو، تو جب ان کے کپڑے اتارے گئے تو ان کے سینے پہ وی شیپ بنا ہوا تھا. تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ سینے پہ وی شیپ کیا ہے. جب ان کے بچوں سے پوچھا گیا تو بتایا کہ سینے پہ کتابوں کو رکھ کے اتنا پڑھتے تھے ہمارے والد صاحب کہ کتابوں کا نشان پڑ گیا تھا. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر انور نجف اشرف میں ہے. نجف اشرف میں الغدیر امینی لائبریری ہے. امینی لائبریری کے اندر ان کی قبر ہے. انتقال ایران میں ہوا تھا، ان کی تدفین جو ہے، دفن انہیں نجف اشرف میں کیا گیا، اسی لائبریری میں جس لائبریری کو انہوں نے اتنی محنتوں سے بنایا تھا. تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ غدیر صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، غدیر اسلام کی عید ہے. اس لیے کہ غدیر کے میدان میں شیعہ نہیں تھے، مسلمان تھے. نبی نے پیغام مسلمانوں کو دیا ہے. اب بعد میں جس نے مانا وہ شیعہ ہو گیا، جو نہیں مانا وہ غیر شیعہ ہو گیا، یہ الگ مسئلہ. لیکن پیغام نبی جو تھا، تو یہ غدیر کے پیغام کو 110 اہل سنت کے صحابہ نے غدیر کا واقعہ بیان کیا ہے. تقریباً 50 سے زائد تابعین صحابہ جو نبی کے دور میں تھے، انہیں صحابہ کہتے ہیں. جو نبی کے دور میں نہیں تھے بلکہ اس کے بعد کے دور میں تھے، ان کو تابعین کہتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے. ان سارے واقعات کو دیکھ کر ابو ریحان بیرونی اور ثعلبی جیسے عظیم علماء اہل سنت کے کہتے ہیں کہ یہ غدیر اسلام کی عید ہے اور سارے مسلمانوں کو غدیر کا جشن منانا چاہیے اور غدیر کو سمجھنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ جو اللہ توفیق دے اور جو دے رہا ہے، جو ہم انجام دے رہے ہیں، خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو عظمت غدیر و عظمت امیر المؤمنین، عظمت امیر نبی کریم اور عظمت پیغام غدیر اور عظمت آیات قرآن کے سائے، خدا تبارک تعالیٰ اس نعمت ولایت کو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے زندگیوں میں باقی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ولایت کے سائے اور امیر المومنین کی امامت کے سائے، پیار محبت اتحاد اور اتفاق سے ہم سب کو زندگی کرنے کا اللہ موقع اور ہدایت عنایت فرمائے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. امیر المومنین کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اس وسیلے کو آپ اپنی دعائیں مولا سے طلب کریں اور خدا کی بارگاہ میں. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.